الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کی ہماری اس مجلس کا عنوان ہے داعیان الی اللہ کا مقام و مرتبہ۔ اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر جن لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے، جن کے مقام و مرتبے بیان فرماتا ہے، ان لوگوں میں داعیان حق کا بڑا اونچا مقام ہے۔ داعیان حق ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حق کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، اس راستے میں آنے والی پریشانیوں اور مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے اور اس راستے میں زندگی بھر لگے رہتے ہیں۔ حق کا راستہ بڑا دشوار راستہ ہے، لیکن اس راستے کی محبت ان کے دل و دماغ میں اس طرح رچ بس جاتی ہے کہ وہ ہر پریشانی کو ہنستے ہوئے قبول کر لیتے ہیں، لیکن اس راستے کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آدمی سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ داعیان حق کا تذکرہ ہو رہا۔ اللہ رب العزت سوال کے انداز میں پوچھ رہا ہے کہ ان سے اچھا کون ہے، ان کی بات سے اچھی کس کی بات اچھی؟ کون ہے وہ لوگ؟ داعیان حق ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کوئی قوم اور نسل کی طرف بلاتا ہے، ذات پات اور برادری کی طرف بلاتا ہے۔ کوئی آدمی مال و دولت کی طرف بلاتا ہے، کوئی باپ دادا کی طرف بلاتا ہے، اور کوئی آدمی ہے اپنے طور پر نکالے ہوئے نظریات، خیالات، افکار، ان کی طرف دعوت دیتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے درمیان میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو نہ اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں، نہ کسی کی نظریات کی طرف بلاتے ہیں، نہ کسی قوم کا تعصب، نسل پرستی، کالے گورے، عربی اجمی کا فرق ان کو متاثر نہیں کرتا۔ وہ جب کھڑے ہوتے ہیں، جب دعوت دیتے ہیں تو صرف اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ دعا الی اللہ وعمل صالحا، ان کی صفت ایک بیان فرمائی کہ وہ صرف اللہ کی طرف بلاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ بلانے والے دنیا میں بہت سارے ہو سکتے ہیں، دعوت دینے والے بھی بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن جس بات کی دعوت دے رہے ہیں، جس کی طرف وہ بلا رہے ہیں، اس پر عمل کتنا کر رہے ہیں، اس کو مان کتنا رہے ہیں، یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ لوگ بہت بدترین ہیں جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ وہ لوگوں کو تو نیکی کی طرف بلاتے ہیں لیکن خود نیکی پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن یہاں جن داعیان حق کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی صفت ساتھ ہی اللہ رب العزت یہ بھی فرما رہا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل صالح کرتے ہیں۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور دنیا میں اس بات کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ میں مسلم ہوں، مسلمین میں سے ہوں، میرا کسی حزب سے، کسی نظریے سے، کسی علاقے اور قوم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام کا داعی ہوں، اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں اور فرما برداری کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ناظرین، در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے مشن پر ہیں، اس مشن کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی میں زندگی گزارتے ہیں اور اسی میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کا مشن بڑا دشوار مشن ہے۔ اس کے اندر نفس کی، ہمارے اپنی خواہشات کی، تمناؤں اور آرزوؤں کی تکمیل کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ زیب و زینت نہیں، آرائش نہیں، آرام نہیں، تعریفیں نہیں، جھوٹے نعرے نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں بہتان بازیاں، الزام تراشیاں، پتھر،
اینٹیں، ان تمام سے استقبال ہوتا ہے، لیکن یہ داعیان حق ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے اللہ کی دعوت کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیں تاریخ میں ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے، قرآن بھی جن کی گواہی دیتا ہے، اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ 950 سال انہوں نے داعی حق کا پرچم بلند رکھا اور اس فریضے کو انجام دیتے رہے۔ 950 سال، اس لمبے عرصے میں ان پر الزام بھی لگائے گئے، ان کو ترغیب اور ترہیب سے بھی لوگوں نے پریشان کیا، مال، دولت، زمین، جائیداد، ان تمام چیزوں کا بھی ان کے سامنے پانسا پھینکا گیا، اور جب وہ ان چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوئے تو مارنے، سولی پر چڑھانے، نقصان پہنچانے، پتھروں سے رجم کر دینے، ان تمام باتوں کی دھمکیاں بھی ان کو دی گئیں، لیکن انہوں نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پروردگار تو خوب جانتا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ میں نے اپنی قوم کو دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، جاڑے میں، گرمی میں، برسات میں، ہر ایک وقت میں دعوت دی ہے، تیری طرف بلایا ہے، کبھی غیر کی طرف نہیں بلایا، اپنی طرف نہیں بلایا۔ لیکن قوم ہے کہ مجھ سے بھاگ رہی ہے، پیچھا چھڑانا چاہتی ہے، فرار اختیار کر رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو مشن شروع کیا تھا، زندگی کے آخری دم تک اس پر قائم رہے۔ حضرت صالح، حضرت ہود اور حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ وہ انبیاء کرام ہیں جن کے تذکرے بار بار قرآن میں اللہ رب العزت نے کیے۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، قرآن خود بیان کرتا ہے اور بڑی شفقت بھرے انداز میں ذکر کرتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اندازہ لگاؤ، ایک ایک لفظ چنا ہوا ہے اور ایک الگ کیفیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی سے مخاطب ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاکت، پریشانی، مصیبت اور جنجال میں ڈال لیں گے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ دنوں رات پریشان رہتے ہیں، اڑن محسوس کرتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، اور ہر وقت اسی فکر میں سرگرداں اور غلطاؤں پیچھا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آ گیا، نبی کی حالت دیکھی نہیں گئی اللہ رب العزت سے، اس لیے نبی کو کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ہو جائیں، آپ کا کام کیا ہے؟ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ اے نبی، آپ کو ہم نے دروغہ بنا کر تھوڑی بھیجا ہے کہ زبردستی ان سے یہ بات منوا دیں گے۔ انما انت مذکر، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ پہنچا دیجئے، بتلا دیجئے، بس۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا انہوں نے مانی کیوں نہیں بات آپ کی، آپ پر ایمان کیوں نہیں لائے، اسلام قبول کیوں نہیں کیا۔ آپ اندازہ لگائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو، امت کے لیے کس قدر پریشان رہتے ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، جہنم کا تصور کرتے ہیں، اور پھر اپنی امت کو اس میں جلنے کا تصور کرتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کے دربار میں کہ پروردگار، امتی امتی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داعی حق ہیں، یہاں سے ہمیں داعی حق کے لیے
رہنما اصول ملتے ہیں۔ داعی حق کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب دعوت دے اللہ رب العزت کی طرف دعوت دے۔ دوسری بات، جس کو وہ دعوت دے رہا ہے اس کے ساتھ پوری ہمدردی اور خیر خواہی رکھے۔ تیسری بات، اپنی ساری زندگی میں اس بات کی کوشش کرے کہ یہ بندہ اللہ رب العزت کا اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ خیر خواہی، ہمدردی، ان تمام چیز کا ہونا داعی حق کے لیے ضروری ہے۔ اور جب وہ یہ ساری چیزیں اسی انداز سے انجام دیتے ہیں تو ان کے مقام و مرتبے کا کچھ پوچھنا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑا درجہ رکھا ہے، بڑے مرتبے ہیں ان کے، بڑی شان ہے ان کی۔ وہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن یہ وراثت درہم و دینار کی وراثت نہیں ہے، یہ وراثت مال و متاع کی وراثت نہیں ہے، یہ وراثت ہے دعوت اللہ کی، حق گوئی کی، علم کی، ایمان کی شمع جلا کر ساری دنیا کو ایمان کی طرف بلانا اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرنا، نور ایمان کو منور رکھنا، یہ کام ہے علماء کا۔ اور وہ انبیاء کرام کی وراثت کے پورے حقدار ہیں۔ داعیان حق انبیاء کرام کی وراثت لے کر اس دنیا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اس راستے میں آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر بزرگان دین تک ایک لمبا سلسلہ ہے، ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں انسان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو یہ ثابت کرنے میں لگا دیا کہ اس دنیا سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک ذمہ داری نبھانے کے لیے آئے ہیں اور ہر قیمت پہ ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ہماری نماز، ہمارے روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہماری قربانیاں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ ہم ان تمام باتوں میں کسی دوسرے کو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اسی بات کا ہمیں حکم ہے، اور ہم بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس کو مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ان کی زندگی میں دعوت حق دینے کے نتیجے میں کتنے پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا۔ لوگوں نے آگ کے بڑے بڑے الاؤ، بڑی بڑی خندقیں دہکا کر ان کو اس میں ڈال دیا، لیکن وہ ہراساں نہیں ہوئے، خندہ پیشانی سے برداشت کر گئے۔ رسول اکرم نے طائف کے میدان سے لے کر احد اور خندق کے میدان تک جو کچھ پریشانیاں برداشت کی، حضرت بلال حبشی، صہیب رومی، عمار ابن یاسر اور ان جیسے بلاکشان اسلام نے جو کچھ اسلام کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں، رہتی دنیا تک یاد رہیں گی۔ ایک دو نہیں، ہزاروں صحابہ کرام نے داعیان حق کا کردار نبھاتے ہوئے اپنی جان جعفری کے سپرد کر دی، اور ذرہ برابر بھی ملال ان کے دل میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کتنے صحابہ کرام، تابعین اعظام، بزرگان دین اس تمنا میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ کاش ہمارے جسم میں ایک نہیں انیک جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کے لیے قربان کر دیتے۔ بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے ان داعیان حق کا، اور اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ قرآن شریف میں بار بار کیا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا دنیا والوں
کیا جواب ہے تمہارے پاس اس سوال کا؟ جاننے والے اور انجان، جاہل اور عالم، داعیان حق اور داعیان باطل کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے، بزرگان دین نے، محدثین کرام نے جو کردار پیش کیا ہے، یقیناً وہ اس درجے اور مرتبے کے پورے پورے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو ان لوگوں کے ساتھ شمار کرے جن کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ کس انداز سے فرما رہا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ناحق پر چلنے والے، حق کی گواہی نہ دینے والے، حق کے ساتھ دشمنی کرنے والے، ان کے مقابلے میں یہ نہایت سخت ہے۔ رحماء بینہم، لیکن آپس میں یہ بہت ہی نرم ہے۔ اگر تم کبھی ان کو دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گا تراہم رکعا سجدا، کبھی کسی کو رکوع کی حالت میں دیکھو گے، کسی کو سجدے کی حالت میں دیکھو گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی زندگی کی ساری تگ و دو صرف اس لیے ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس کی رضامندی مل جائے۔ داعیان حق بھی یہی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں دعوت دینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک باطل کی طرف دعوت آنے والے اور ایک حق کی طرف دعوت دینے والے۔ علماء حق اور علماء سو ہر زمانے میں موجود رہے۔ علماء حق کا کام بڑا دشوار ہے، جبکہ علماء سو کا کام زمانے کے لذائذ اور اس کی تمام تر رعنائیوں سے جڑا ہوا ہے۔ علماء حق نے ہمیشہ باطل کا ساتھ دیا ہے، جھوٹوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ظالموں کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، مظلوموں کی فریاد سننے سے اپنے کانوں کو بہرا کر لیا ہے، ہمیشہ اپنے خاندان کی شان و شوکت کو اونچا کرنے میں لگے رہے۔ اس کے مقابلے میں علماء حق نے جو کردار پیش کیا ہے وہ کردار ہے اللہ کی آواز بلند کرنے کا، رسول اکرم کی لائی ہوئی دعوت کو پھیلانے کا، وہ کردار ہے ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کا، وہ کردار ہے ظالموں کے ظلم سے نہ ڈرنے کا۔ اسی لیے رسول اکرم نے ان کو بشارت سنائی، افضل الجہاد، سب سے بڑا بہترین جہاد۔ بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے فقہائے اعظام ان آزمائشوں میں تعویلیں کر کے اپنے آپ کو بچانے میں لگ گئے۔ بہت سارے لوگ تھے کہ ان آزمائشوں میں گرفتار کیے گئے، پیٹا گیا، مارا گیا، ان کی زمینیں جائیدادیں ضبط کی گئیں، ان کو سزاؤں سے دوچار کیا گیا، ان کے عہدوں سے ان کو برخاست کیا گیا، ان پر زندگی اجیرن کر دی گئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل، اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ان پر، یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ علماء سو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق بلند کرتے رہے، جیل میں بھی ڈالے گئے، کوڑے برسائے گئے، ایک دو دن نہیں، ہفتے دو ہفتے نہیں، بلکہ مہینوں سالوں یہ سلسلہ جاری رہا، جب تک وہ بادشاہ نہیں مر گیا اور اس کا جو قائم مقام بیٹھا وہ نہیں مر گیا، تب تک یہ اذیتیں اور یہ تکلیفیں جاری رہیں۔ لیکن امام نے کلمہ حق کہنے سے منہ نہیں موڑا اور قرآن شریف کی اس آیت کریمہ کے مطابق اس کی روشنی میں زندگی گزاری
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں حق کی گواہی دینے والوں کا مقام و مرتبہ ذکر فرمایا، فرشتوں کے ذریعے ان کو خوشخبری دلائی، ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے دنیا میں اس بات کا اعلان کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، شرک سے دور رہے، شرک کے تمام مظاہر کو چھوڑ دیا، علماء سو سے منقطع ہو کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دی، ثم استقاموا، ہزار مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں لیکن وہ کھڑے رہے، ثم استقاموا، استقامت دکھائی، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر ہماری جانب سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے ان کے پاس اترتے ہیں، ان کو بشارتیں سناتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کو کہتے ہیں خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہارے لیے بشارتیں ہیں ان جنتوں کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، تمہارے رب نے جن جنتوں کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ جنتیں تمہارے انتظار و استقبال میں سنواری گئی ہیں، انتظار کر رہی ہیں تمہارا۔ اس دنیا سے تمہاری رخصتی اور تمہارے جسم سے تمہاری روح کی جدائی صرف اتنی مہلت، اتنی دیر تمہیں جنت سے دور رکھے ہوئے ہے، ورنہ جنت تمہارے بہت قریب ہے۔ داعیان حق نے ہمیشہ حق کی گواہی دی، حق بات کہی، حق کے راستے میں پریشانیاں مصیبتیں آئیں، ان کو برداشت کیا۔ بھائیو، اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریفیں کی ہیں، ہمیں بھی چاہیے حق کی گواہی دیں، حق کے راستے پر چلیں، داعیان حق کا احترام کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے خلاف ہونے والی سازشوں کا منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کریں، داعیان حق کے ہاتھ مضبوط کریں اور ہر ایک مصیبت اور پریشانی میں